السلام علیکم پیارے پیارے ویورس، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ معذرت کے ساتھ 2 دن آف کیا، تھوڑی سی بزی تھی جس کی وجہ سے نیو ایپیسوڈ نہیں لا سکی۔ تھینک یو سو مچ فار آپ کے سپورٹ کا۔ کمنٹ لازمی کیا کرے تاکہ مجھے پتہ لگے آپ کو میرا ناول اچھا بھی لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ تو چلے جی ناول کو آگے بڑھاتے اس سے پہلے جلدی جلدی لائک اور سبسکرائب کر دیں، کمنٹ چھوڑ دیں تاکہ مجھے حوصلہ ملے نا، تاکہ میں نئے نئے ناول لا سکوں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جنہوں نے پچھلا ناول جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہاں سے نہیں سنا تو پہلے وہ وہاں سے سنیں، پھر آگے ہیں، اور جو میرے ڈیلی کے سبسکرائبرز ہیں وہ یہاں سے اسٹارٹ کر لیں۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مت لگائے اپنے یہ خون سے بھرے ہاتھ میرے ساتھ، وہ اپنا چہرہ جھٹکتے ہوئے بولی۔ ہاتھ تو اب روز تمہیں چھوئیں گے، عادت ڈال لو۔ وہ مسکرایا۔ بس بہت ہو گیا، اسے کہتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ بیڈ پہ دھکیل دیتا ہے۔ آؤ میری باہوں میں، آؤ مجھے خود میں فناہ کر دو، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، خود ہی میرے پاس آ جا۔ وہ بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھ اپنی دونوں بائیں کھولے اسے بلا رہا تھا۔ آئرہ اپنا دوپٹہ اپنے منہ میں دیے ناں میں گردن ہلا چکی تھی۔ ہیلو، آئرہ کے بھائی کو مار دو، اور ہاں اس کی لاش کی ویڈیو بنا کے مجھے بھیجو جلدی۔ اس کے نہ کرنے پہ وہ اپنا فون نکال کسی کو کہنے لگا۔ یہ سن آئرہ چلائی۔ نہیں نہیں پلیز میرے بھائی کو کچھ مت کہنا پلیز، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ اوکے رکو، پھر ہوگی نا میری باہوں میں؟ فون پہ کہتا وہ اب اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں ہاں، وہ فوراً بولی، یہ کہتے رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی کچھ مت کرنا، یہ کہہ کے وہ کال کاٹ چکا تھا۔ کیا یار مان جایا کرو نا، اچھا نہیں لگتا تمہیں بار بار دھمکی دینا۔ وہ فون کو بند کر ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ چلو اب اور ویٹ نہیں ہوتا، اب آ جاؤ۔ وہ اپنی باہیں کھولے بولا، پلیز ایسا مت کرے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے۔ جان میں کون سا آپ کا ریپ کر رہا ہوں؟ یار میاں بیویاں ہیں ہم، پرسوں کا ہمارا نکاح ہوا ہے، اب میں اور ویٹ نہیں کر سکتا۔ مرزم نے کہا۔ آتی ہو؟ یا اس بار وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگی۔ جلدی جان، وہ فوراً بولا تو آئرہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے سینے سے لگتے ہی مرزم کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ اپنی دونوں آنکھیں بند کے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کر وہ اسے محسوس کیے جا رہا تھا۔ اتنا قرار، اتنا چین مجھے کبھی نہیں ملا۔ محبوب کا باہوں میں ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر پائے گی۔ اگر کسی نے تمہیں مجھ سے دور کیا تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ باہوں میں پڑے وہ اسے بتا رہا تھا، وہ تو اس کے سینے سے لگی بس روئی جا رہی تھی۔ مرزم اسے خود سے الگ کر اس کے گرم اور لگاتار بہتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے صاف کرنے لگا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے نازک لبوں پہ جھکا اور اپنے عشق کی مہر ثبت کرتا اسے بیڈ پہ دھکیل دیتا ہے۔ شراب تو ایسے ہی بدنام ہے، اصلی نشہ تو آپ کے نازک لبوں کا ہے جو پل بھر میں مدہوش کر دیتے ہیں۔ مجھے تمہارے عشق کا بڑا ہی قسم کا نشہ لگا ہے، اور یہ نشہ اگر مجھے وقت پہ نہ ملا تو میری جان بھی جا سکتی ہے، اور مجھے امید ہے تم خود کو کبھی بیوہ نہیں کرو گی۔ اور ہاں، مجھے تمہارے جسم سے نہیں، تمہاری روح سے غرض ہے۔ میں تمہاری روح میں فنا ہونا چاہتا ہوں، تمہاری روح کو اپنی روح بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے اسے اپنے بھاؤں میں بھر چکا تھا، وہ بالکل ہی مدہوش ہو گیا تھا، وہ اس پہ اپنے عشق کی شدتیں لٹا رہا تھا۔ آج کی رات مرزم کا عشق آئرہ پہ نچھاور کرنے کی رات تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر آدھی رات گزر جاتی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ مرزم جو گہری نیند میں سو چکا تھا، جب آئرہ فرش پہ بیڈ سے ٹیک لگائے اپنی سر اپنی ٹانگوں میں دیے روئے جا رہی تھی۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن مرزم جاگ جاتا ہے۔ آئرہ تم جاگ رہی ہو، سوئی کیوں نہیں؟ وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ آئرہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اس کا سر زبردستی اس کی ٹانگوں سے نکال کر پوچھنے لگا۔ جس کی نیندیں حرام کرتی ہوں اسے بھلا نیند کیسے آئے گی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اف اللہ، کیا کروں میں اس کا؟ اٹھو اٹھو اور سو جو، اتنی اچھی نیند آئی تھی، لیکن تم مجھے سکون میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ اٹھو بھی، رات کے 3 بج رہے۔ وہ ایک نظر گھڑی پر ڈال کر اسے کہنے لگا۔ مجھے نہیں سنا، آپ سو جائیں پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے حال پہ رحم کریں، رہنے دیں۔ وہ سخت لہجے میں بولی جو وہ ہر بار بولتی تھی۔ نہیں، تم سکون میں نہیں ہو تو میں کیسے سو جاؤں؟
اٹھو یار، بہت نیند آئے گی مجھے، اٹھو، وہ جمائی لیتے ہوئے بولا۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، غلط کیا آپ نے۔ یہ کہ وہ پھر رونا شروع کر دیتی ہے۔ اب مجھے غصہ آ رہا ہے، میں نے ریپ تھوڑی نہ کیا ہے، حق لیا ہے جو ہر شوہر لیتا ہے۔ اب تم پوری طرح سے میری ہو گئی ہو، اب تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، اور اب میرا دماغ مت خراب کرنا، اٹھو یار، تمہاری ہیلپ کرتا ہوں۔ غصے میں اسے کہتا وہ اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ توبہ، اتنی کمزور ہو تم، آج سے تمہارے کھانے پینے کی مقدار بڑھانی پڑے گی، وہ اسے بیڈ پہ چھوڑتے ہوئے بولا۔ اب یہاں سے ہلی بھی نا تو وہ اسے انگلی دکھاتا اس کے قریب چلا گیا اور زبردستی سے اپنے سینے سے لگا اس کے گرد اپنا ساکھ تنگ کرتا سو جاتا ہے۔ خود کیسے چھڑانے کی ناکام کوشش کے بعد وہ بھی اس کی باہوں میں سو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی مرزم تیار ہو کر نیچے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ آئرہ جو اٹھ چکی تھی سامنے دیوار پہ ایک اسٹیکی نوٹ لگا دیکھ اٹھ کر اسے اتارنے چلی جاتی ہے۔ 5 منٹ میں جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ ورنہ میں خود ہی آ جاؤں گا، وہ اسٹیکی نوٹ پہ لکھا ہوا پڑھ رہی تھی۔ نہیں تیار ہوتی، جو کرنا ہے کر لے، وہ اسٹیکی نوٹ کو پھاڑ کر ہوا میں اڑاتے ہوئے بولی۔ 5 منٹ ہو چکے تھے۔ مرزم جو کب سے گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا آخر خود ہی اوپر آ جاتا ہے۔ تم دھمکی کے بغیر کیوں نہیں مان جاتی؟ کیوں مجھے منتیں کرواتی رہتی ہو؟ ہاں، وہ غصے میں اندر داخل ہوتا ہے، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ پوچھنے لگا۔ میری مرضی، اس نے زبردست منہ بنایا۔ مرضی مائی فٹ، یہاں صرف میری مرضی چلے گی۔ سنا، اب اٹھو تیار ہو ورنہ میں خود اچھی طرح سے تمہیں تیار کرنے میں مدد کروں گا، وہ وحشی انداز میں بول رہا تھا۔ جلدی، وہ چلایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ مرزم بھی غصے میں کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ آئرہ بھی تیار ہو جاتی ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ اسے نیچے لے آیا اور گاڑی میں ڈال کر خود بیٹھ جاتا ہے۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ اداس چہرے سے پوچھنے لگی۔ وہ چپ تھا۔ کہاں لے؟ وہ ابھی اپنا جملہ مکمل کر ہی رہی تھی کہ مرزم اسے چپ کروا دیتا۔ شش، چپ، ایک دم چپ، جب پہنچ جائیں گے نا تب دیکھ لینا، وہ اس کے چہرے کے قریب جا کہنے لگا۔ وہ بھی ڈر کر چپ ہو جاتی ہے۔ آخر دونوں ایک ہوٹل پہنچ جاتے ہیں۔ دونوں نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا تھا۔ آئرہ کو بٹھا کر وہ ویٹر سے گرم گرم ناشتے کا آرڈر کرتا ہے۔ ناشتہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے نہیں منگوایا، کھانے کے لیے منگوایا، جلدی کھاؤ، اسے کہتا وہ خود کھانے لگا۔ اتنے میں مرزم کی نظر سامنے لگے شیشے پہ جہاں کچھ لڑکے آئرہ کو دیکھ مسکرا رہے تھے مرزم کے ہیڈن کی طرف تھی، جبکہ آئرہ بالکل ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ مرزم غصے میں پیچ و تاب اپنے ہاتھ میں دبا لیتا ہے۔ اس سے برداشت نہیں ہوا تو وہ اٹھ کے غصے میں ان کی طرف چلا جاتا ہے اور بنا کچھ کہے انہیں مارنے لگتا ہے۔ ہمت کیسے میری بیوی پہ ڈورے ڈالنے کی، آنکھیں نکال لوں گا، وہ سب کو مارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آئرہ سے انہیں مارتا دیکھ وہیں کھڑی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ سب ویٹر مرزم کو پکڑ رہے تھے، وہ لڑ کے معافی مانگ رہے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایک ڈان کی بیوی ہے، لیکن مرزم تھا کہ انہیں مارے جا رہا تھا۔ وہ کسی اور کی نظر آئرہ پہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بس، آئرہ جو پیچھے کھڑی تھی بے سختہ چلائی۔ اس کی آواز سن مرزم پلٹا، ایک نظر غصے میں لڑکوں کی طرف جو اپنی نظریں جھکائے کھڑے تھے دیکھ آئرہ کا ہاتھ پکڑ وہاں سے نکل گیا۔ تم چلائی کیوں؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے سے پوچھنے لگا۔ آپ انہیں بری طرح مار رہے تھے اس لیے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ شکر کرو جان سے نہیں مارا، اور تمہیں ان کا اتنا خیال کیوں ہو رہا ہے؟ لو، خبردار، اگر میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا، کسی کا دکھ بانٹا تو جان لے لوں گا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کہنے لگا۔ تم میری سوچ ہو، اگر تمہیں کوئی سوچے گا تو میں اسے زندہ گاڑ دوں گا۔ تم میری چاہت ہو، اگر تمہیں کوئی چاہے گا تو میں اس دردناک موت دوں گا۔ تم میری دھڑکن ہو، اگر کسی نے مجھ سے میری دھڑکنوں کو چھینا تو میں اس سے اس کی زندگی چھین لوں گا۔ اس کے برداشت میں وحشت تھی۔ وہ تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ فلیٹ پہنچ چکا تھا۔ اچانک ایک وائٹ رنگ کی گاڑی جو اس کے سامنے کھڑی تھی دیکھ فوراً باہر نکلا۔ شیزان، تم؟ وہ شیزان کی گاڑی تھی۔ اسے باہر آتے دیکھ مرزم نے کہا۔ ہاں جی، میں چھپ کے نکاح کر لیا اور ہمیں بلایا بھی نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کے قریب آیا، ایک ہلکا سا مکہ اس کے سینے پہ مار دیتا ہے۔ مبارک ہو میرے شیر، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ مبارک ہو بھابھی جی، اس نے آئرہ کو جو ابھی تک گاڑی میں ہی بیٹھی تھی کہا۔ آئرہ نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ مجھے جو ہی پتہ چلا میں بھاگا آیا کہ مرزم اور نکاح، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا یار، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ کافی سرپرائزڈ تھا۔
اندر چلو سب بتاتا ہوں، مرزم نے مسکرا کر کہا۔ اور آپ کو باہر آنے کا انویٹیشن دینا پڑے گا، نکلو۔ وہ آئرہ کی طرف دیکھ کہنے لگا، وہ بھی باہر آ جاتی ہے۔ مرزم اس کا ہاتھ پکڑ شیزان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ اندر چلا جاتا ہے۔ آئرہ کو کمرے میں بھیج وہ باہر شیزان سے باتیں کرنے لگا، وہ اسے سب بتا رہا تھا۔ وہ سن حیران ہو رہا تھا۔ رکنا ہے نا؟ مرزم نے پوچھا۔ نہیں یار، آج شام واپس جانا ہے، میں یہاں صرف تمہارے نکاح کی سن کے آیا ہوں، اس نے جواباً کہا۔ مرزم بھی اٹھ کر کچن کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے اور شیزان کے لیے چائے بنا کر واپس باہر آ گیا تھا۔ دونوں اب باتیں کرتے چائے بھی انجوائے کر رہے تھے۔ اوہ شٹ، مرزم اٹھتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا؟ اسے یوں پریشان کچھ شیزان پوچھنے لگا۔ یار آئرہ کو ناشتہ ہی نہیں کروایا۔ پلیز 5 منٹ میں اس کے لیے ناشتہ بنا کے آتا ہوں، اسے کہتا وہ فوراً الٹے پاؤں کچن کی طرف بھاگا۔ کچھ ہی دیر میں مرزم ناشتہ بنا لیتا۔ ناشتہ بنا وہ آئرہ کے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے اور اسے زبردستی ناشتہ کروا دیتا ہے۔ ویسے جانا تو نہیں چاہیے اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر، لیکن مجھے کام ہے اس لیے آفس جا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا، جو چاہیے ہو سب یہاں ہے۔ میں یوں گیا اور یوں آیا، اور ہاں میں باہر سے لاک لگا کر جاؤں گا کیونکہ مجھے تم پہ ذرا بھی یقین نہیں۔ کیا پتہ کب اور کہاں چل پڑو، اسے کہتا وہ واپس باہر آ جاتا ہے۔ باہر سے لاک لگا کر مرزم اور شیزان آفس کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دونوں آفس پہنچ جاتے ہیں۔ مرزم اپنے کیبن میں بیٹھا شیزان سے باتیں کر رہا تھا، اتنے میں چراغ بھی آ جاتا ہے۔ وہ چراغ بیٹھو، اسے آتا دیکھ مرزم نے کہا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے کرسی پہ اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ ویسے سچ کہا تھا تم نے، عشق کا نشہ ایسا لگا ہے کہ دل و جان میں وہ لڑکی بس چکی ہے۔ عشق تو ہوا ہی تھا، اب نکاح کے بعد اور بھی زیادہ ستانے لگی ہے، اس کے سوا کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ یہ عشق سالہ بڑا ہی کم بخت ہے، اچھے خاصے آدمی کو کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھ رہا کر کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں بھی مسکرا رہے تھے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد مرزم گھر کے لیے نکل جاتا ہے۔ میں یہ لڑکا پورا پاگل ہو گیا، مرزم کی جانے پہ چراغ نے شیزان سے کہا۔ اس کی بات پہ وہ بس مسکرایا۔ مرزم جو گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا، لال بتی جلتے ہی وہ رک گیا۔ پھول والا پھول لے لو، پھول والا تازے تازے پھول ہے۔ ایک لڑکا ہاتھ میں گلاب کے پھول پکڑے کہہ رہا تھا۔ ہے سنو، اس لڑکے کو دیکھ مرزم اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ پہلے تو آنے سے ڈر رہا تھا، لیکن مرزم کے چلانے پہ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آ جاتا ہے۔ وہ اسے دیکھ ڈر رہا تھا، اسے پتا تھا یہ کون ہے۔ یہ پھول دو مجھے، مرزم نے اپنے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے کہا۔ جی ابھی دیتا ہوں۔ وہ پھول اسے تھما دیتا ہے۔ مرزم اسے پیسے دیتا ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے۔ آخر مرزم کے غصے کرنے پہ وہ پیسے لے لیتا ہے۔ اتنے میں سبز بتی کے جلنے پہ مرزم نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ ہائے بور تو نہیں ہوئی؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنا عجیب سا منہ بناتی اس کے قریب سے اٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا، ناراض ہو گئی ہو کیا؟ دیکھو میں کیا لایا ہوں تمہارے لیے۔ وہ اس کے قریب جا اسے پھول دینے لگا۔ دور رہے مجھ سے، وہ پھول کو خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں آیا کیا؟ اس کی حرکت پر اس نے پوچھا۔ جن نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو جلدی جلدی آپ تک پہنچ چکے۔ اگر آپ پڑھنے کے شوقین ہیں تو آپ ضرور کتاب بستی کو فالو کریں، ادھر جائیں، بہت اچھے اچھے ناولز ہوتے ہیں۔ میں خود بھی یہاں سے پڑھتی ہوں، یہاں پہ میرے ناولز اپلوڈ بھی ہوتے ہیں، تو بہت اچھی ویب سائٹ ہے، ضرور ٹچ کریں اس کو۔ نہیں ذرا بھی نہیں، مجھے آپ بھی برے لگتے اور آپ کی دی ہوئی چیزیں بھی۔ پلیز، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، تو کیوں میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ جان چھوڑ دے میری، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں تو کیا کوئی بھی لڑکی آپ جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ بہت بہت برے ہیں، آپ جیسے شخص میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی بول رہی تھی، جبکہ اس کے دل کو چیر دینے والی باتیں سن مرزم گلاب کے پھول کو اپنے ہاتھ میں ہی مسل رہا تھا، جس کے کانٹوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ آپ ایک عیاش پرست ہیں، آپ چٹاخ۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ مرزم نے گلاب کے پھول پھینک اپنے خون بھرے ہاتھوں سے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ پہلا تھپڑ بہت بہت مبارک ہو مس آئرہ۔ بس بہت ہوا، کب سے میں تمہاری بکواس سن رہا ہوں۔ میں اتنے پیار سے بات کیے جا رہا ہوں اور تم ہو کہ منہ کے آگ اگل رہی ہے۔ وہ اسے زور سے دیوار سے لگائے کہنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آج بڑی سخت قسم کی وحشت نظر آ رہی تھی، لگ رہا تھا وہ آئرہ کی جان لے لے گا۔ ایسے کئی تھپڑ تمہیں آگے بھی پڑ سکتے، اگر پھر میرے بارے میں ایسے کہا تو۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، میں اپنے کردار کے خلاف کوئی بھی بکواس برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے انگلی دکھاتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ آئرہ بھی وہیں بیٹھے زور زور سے رونے لگی۔
مرزم بھی باہر اپنا سر پکڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مرزم کے باہر کانچ کا گلاس توڑنے پہ آئرہ ڈر گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، مرزم کا غصہ اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ کھانا لے کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ کھانا کھا لو، مرزم نے بے رخی سے کہا۔ آئرہ اس کی بات اگنور کر ابھی تک روئی جا رہی تھی۔ اس بار مرزم نے کھانا اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ اس سے پہلے وہ کھانا باہر اگلتی مرزم نے گن نکال فرش پہ رکھ دی، جس کی وجہ سے وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ اتنے میں مرزم اپنی جیب سے ایک باکس نکالتا، اس میں ایک وائٹ رنگ کی انگوٹھی تھی۔ وہ کافی چمک رہی تھی۔ انگوٹھی نکال وہ زبردستی اس کی انگلی میں پہنا دیتا ہے۔ خبردار جو اتارا بھی تو۔ آئرہ کی انگوٹھی اتارنے پہ وہ غصے میں بولا، اگر یہ انگوٹھی مجھے تمہاری انگلی پہ نظر نہ آئی تو واللہ بہت برا ہوگا، بہت۔ وہ دوبارہ غصے میں اس سے دھمکی دے رہا تھا۔ یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں، ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہے۔ یہ تمہارے منہ دکھائی کا تحفہ ہے، اس لیے سنبھال کر رکھنا۔ اگر گم کی نا تو میں تمہیں ہی گم کر دوں گا۔ اسے کہتا وہ اس کے قریب سے اٹھ جاتا ہے۔ شام بھی ہو چکی تھی، آئرہ کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ آئرہ دوسری طرف مڑی تھی۔ اسے یوں اداس دیکھ مرزم خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے۔ اس کے چھونے پہ وہ اٹھ رہی تھی کہ مرزم اسے کھینچ دوبارہ اپنے پہ گرا دیتا ہے۔ کہاں جا رہی ہو جان؟ وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتے پوچھنے لگا۔ چھوڑے مجھے، چھوڑے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتی اٹھنا چاہتی تھی، لیکن مرزم نے اس کے گرد مضبوط حصار قائم کر دیا تھا۔ تم غصے میں بھی کتنی پیاری لگتی ہو، تمہیں پتہ ہے میری زندگی میں تم نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا۔ میں تو کچھ اور سوچا تھا اور مجھے ملی تو تم اتنی معصوم، اتنی پیاری، پری جیسی، ڈال جیسی۔ جیسے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گا میں کہ انہوں نے مجھے تم جیسی لڑکی سے ملایا، تمہیں میری زندگی سے میں بھیجا۔ اور اس کی یہ ہیزل براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھیجا نہیں، آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ وہ غصے میں بولی، جو بھی ہو خیر، تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ آنکھیں کتنی حسین ہیں۔ یہ آنکھیں صرف میری ہیں، ان میں پتہ ہے صرف میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری آنکھیں صرف تمہیں۔ وہ اس کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، جانے دے۔ وہ اپنا وجود چھڑا رہی تھی، لیکن مرزم تھا جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ اس کے ماتھے کو چومتا ہوا اسے چھوڑ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے شام کا کھانا کھلا وہ برتن کچن میں رکھ کر چلا گیا۔ یہ کیا؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ سامنے بیڈ پہ آئرہ میڈم نے تکیوں کی دیوار بنا لی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے بیگم؟ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ میری طرف نہیں آئیں گے؟ سنا آپ نے؟ اس نے غصے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے یہ تکیے تمہیں مجھ سے دور کر پائیں گے؟ مرزم نے مسکرا کر کہا، جو بھی ہو لیکن آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، ورنہ اس نے معصوم سی دھمکی دی تو مرزم مسکرا دیا۔ بیگم ایسا ظلم نہ کرو اپنی شوہر پہ، میں تمہارے بغیر کیسے سوؤں گا؟ مرزم نے معصوم سا منہ بنایا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ سب تکیے ہٹا چکا تھا۔ اب ٹھیک ہے۔ وہ تکیے ہٹا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ آئرہ بھی برا سا منہ بناتے ہوئے اپنا تکیہ اٹھا صوفے کی طرف چلی جاتی۔ ہاں، اب یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا سردیاں ہیں، میں اکیلے نہیں سوؤں گا، چلو آؤ واپس آؤ۔ وہ پھر معصوم سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ آئرہ تو مزے سے صوفے پہ لیٹی تھی۔ آئرہ بس بہت مذاق ہو گیا، چلو آ جاؤ، مجھے بہت نیند آئی ہے۔ وہ اب سیریس ہو گیا تھا۔ وہ ابھی بھی مست ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ آئرہ تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ اب اٹھ چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے؟ چھوڑے مجھے۔ مرزم کے گود میں اٹھانے پہ وہ چلائے، تو خود ہی مان جائے کرو نہ کہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ اسے بیڈ پہ چھوڑتے ہوئے بولا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے سو چکا تھا۔ وہ بھی تھک ہار کے وہیں سو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی مرزم اسے زبردستی ناشتہ کرا اسے گھر میں آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ ایک قید خانے سے نکل وہ پھر ایک اور قید خانے میں آ گئی تھی۔ چراغ اور آہان مرزم کے کیبن میں بیٹھے اس سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں باہر شور کی آواز سن مرزم آہان کو باہر دیکھنے کو کہتا ہے۔ سر۔ آہان باہر جا ہی رہا تھا کہ درہ اندر داخل ہوتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا اور باہر کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ مرزم درہ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک آدمی آیا، بہت رو رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ سے ملنا ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی۔ کون ہے؟ بھیجو اندر۔ مرزم نے کہا، جی کون ہے آپ اور کیا بات کرنی ہے؟ آدمی جو کمرے میں داخل ہو جو کہتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ مرزم پوچھنے لگا، سر کچھ لڑکے باہر سے آئے تھے، وہ میری بیٹی سے راستہ پوچھنے کے بہانے سے اس کے ساتھ وہ شخص یہ کہہ کر ان کی آواز میں رونے لگا۔ یہ سن مرزم کو شدید غصہ آیا۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے انصاف چاہیے۔ وہ شخص دونوں ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا، دیکھیں ہمیں بہت دکھ ہوا آپ کی بیٹی کا، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے، آپ پلیز کسی اور سے کہیں۔ آہان فوراً بولا، وہ شخص بھی جا رہا تھا، رکیے۔ مرزم نے کہا۔ اس کے کہنے پہ وہ شخص پلٹا۔ مرزم حیوان درندہ ہو سکتا ہے لیکن اتنا بھی پتھر دل نہیں کہ ایک لڑکی کی عزت تار تار کر دیجیے اور وہ چپ بیٹھے۔
اور تم بولنے سے پہلے سوچا کرو، اس شخص سے کہتا وہ اب آہان سے غصہ ہو رہا تھا۔ چلے مجھے بتائے کہاں ہے وہ لڑکی، ان کی تو میں وہ حالت کروں گا جو وہ سوچ نہیں سکتے۔ اس شخص سے کہتا وہ دونوں کو اپنے ساتھ لیے نکل جاتا ہے۔ آخر وہ ایک اڈے پہ پہنچ جاتے جہاں وہی لڑکے جوا کھیل رہے تھے۔ مرزم کے فائر کرنے سے وہ سب چونک گئے، چکنے ہو گئے۔ کون ہو تم؟ مرزم کو دیکھ ایک لڑکے نے پوچھا۔ کیا سچ میں تم لوگ یہاں نئے ہو یا مجھے نہ پہچاننے کا بہانہ کر رہے؟ مرزم غصے میں اس کے قریب چلا گیا۔ ہے دور رہو مجھ سے، اور کون ہو؟ کیا کام ہے تمہیں؟ وہ لڑکا 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم لوگوں نے ایک معصوم کے ساتھ غلط کیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مرزم نے گن نکال اس لڑکے پہ تان دی، اتنے میں باقی لڑکے اپنی اپنی گنز نکال لیتے ہیں۔ آہان اور چراغ بھی اپنی اپنی گنز نکال لیتے ہیں۔ تم نے آج کسی لڑکی کا ریپ کیا یا نہیں؟ مرزم غصے میں پوچھنے لگا۔ یہ جھوٹ ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس لڑکے نے بڑے پیار سے صاف ستھرا جھوٹ بولا۔ اچھا مجھ سے جھوٹ آخری بار کہہ رہا ہوں، بولو اپنا جرم قبول کرو۔ تم لوگوں نے کسی کا ریپ کیا ہے یا نہیں؟ وہ گن ریلوڈ کرتے ہوئے دوبارہ اس کے ماتھے پہ تان دیتا ہے۔ میں 3 تک گنوں گا، 1 2۔ مرزا ابھی 3 کہہ ہی رہا تھا، وہ لڑکا اپنا اور اپنے ساتھیوں کا جرم قبول کر لیتا ہے۔ بائے یہ کہہ وہ سب کو شوٹ کر دیتا ہے، جان کے بدلے جان اور عزت کے بدلے بھی جان۔ ان کے بے جان وجود کو دیکھ وہ کہتا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ شخص اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ مرزم یہاں سے آفس نہیں اپنے فلیٹ چلا گیا۔ آئرہ کہاں ہو جانے من؟ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے آئرہ کہیں نظر نہ آئی۔